استشراق اورینٹلزم اور مستشرق اورینٹلسٹ دونوں اصطلاحات ہیں، ٹرمز۔ یہ لفظی لحاظ سے بہت پرانی نہیں ہیں، انگریزی زبان و ادب میں ان کا استعمال اپنے مخصوص اصطلاحی معنوں میں 18ویں صدی کے اواخر میں شروع ہوا۔ تحریک استشراق صدیوں مصروف عمل رہی، لیکن اس کا کوئی باضابطہ نام نہ تھا۔ اربری کہتا ہے کہ مستشرق کا لفظ پہلی بار 1630 میں مشرقی یا یونانی کلیسا کے ایک پادری کے لیے استعمال ہوا۔ علمی اصطلاح میں استشراق ایک علمی تحریک ہے جس کا مرکز توجہ اسلام ہے، اس لیے مجھے اس کے بارے میں بولنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ نے استشراق پر لکھے جانے والی کتاب میں استشراق کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کی ہے کہ استشراق مشرقی ممالک اور بلدان پر کنٹرول حاصل کرنے اور ان علاقوں میں حکمرانی کرنے اور یہاں کے ذخائر و معدنیات اور قدرتی وسائل ذرائع پر قبضہ کرنے کا ایک مغربی حربہ اور سامراجی طریقہ ہے۔ اس کو انجام دینے والے لوگ ہی مستشرقین کہلاتے ہیں۔ اہل مغرب بالعموم اور یہودی اور عیسائی بالخصوص، جو مشرقی اقوام خصوصاً ملت اسلامیہ کے مذاہب، زبانوں، تہذیبوں، تاریخ، ادب، انسانی قدروں، ملی خصوصیات، وسائل حیات اور امکانات کا مطالعہ اپنے خاص تحقیق کے لبادے میں اس غرض سے کرتے ہیں کہ ان اقوام کو اپنا ذہنی غلام بنا کر ان کو ان کے اپنے مذہب اور تہذیب پر مسلط کر سکے اور ان پر سیاسی غلبہ حاصل کر کے ان کے وسائل اور ان کے حالات کا استحصال کر سکے۔ ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ جس تحریک سے وہ منسلک ہیں وہ تحریک استشراق کہلاتی ہے۔ استشراق اگر صرف اسلام کے خلاف سرگرمیوں کی علامت مانا جائے تو اس قسم کی سرگرمیاں پہلی صدی ہجری میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ تحریک استشراق کی اصطلاح رائج ہونے سے کتنا عرصہ پہلے موجود تھی؟ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ تحریک استشراق کا آغاز 1312 میں ہوا، جب فینا میں کلیسا کی کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یورپ کی مختلف جامعات میں عربی زبان کی تدریس کے لیے باقاعدہ چیئرز قائم کیے جائیں۔ بعض محقق کہتے ہیں اس کی ابتدا 13ویں صدی عیسوی میں جب کشتالہ کے بادشاہ الفونس نے جو دہم تھا 1269 میں مریسیلیا میں اعلیٰ تعلیقات کا ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے نے ابو بکر الرقوطی اس کی سربراہی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمان، مسیحی اور یہودی اسکالرز مقرر کیے جنہوں نے قرآن، تلمود اور انجیل کے ہسپانوی زبان میں ترجمے کیے۔ کچھ علماء اس کے آغاز کو 12ویں صدی ہجری سے جوڑتے ہیں، جب 1143 میں ایک شخص پطرس نے اس کے ایما پر پہلی مرتبہ قرآن کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اسی صدی میں ایک پادری فضائل نے پہلی عربی لاطینی لغت تیار کی۔ بعض کے نزدیک اس کا آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا، جب فرانس کا ایک راہب جریر دی اور لیاق حصول علم کی خاطر اندلس گیا، اشبیلیہ اور قرطبہ کی جامعات میں علم حاصل کیا اور یورپ بھر میں عربی زبان و ادب کا سب سے بڑا عالم شمار ہوا۔ بعد میں 999 سے لے کر 1003 تک سلفستر ثانی کے لقب سے پاپائے روم کے منصب پر فائز رہا، جبکہ اسی طرح 9ویں اور 8ویں صدی کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ تحریک استشراق کا آغاز عملاً 8ویں صدی عیسوی سے ہو چکا تھا، اگرچہ اس تحریک کو یہ نام کئی صدیوں بعد ملا۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو مستشرقین ہیں جو ہمارے اسلامی علوم پر جس بھی
ملک میں اسلام پر بات ہوگی، وہاں پر یہ ریسرچ کریں گے تو ان کی اقسام کتنی ہیں۔ مستشرقین کا رویہ تو ہر زمانے میں ایک جیسا نہیں رہا، اس لیے ان کے ہاں علم، تجربہ، انداز استدلال، مذہبی حیثیت اور وابستگی اور ان کا منسلک ہونا اس کے مختلف نمونے نظر آتے ہیں، اور اسی لحاظ سے ان کے فکر و فن اور تحقیق و تالیف کا معیار بھی جدا جدا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مستشرقین نے کئی مفید کام بھی کیے ہیں جن پر ان کی تعریف کی جانی چاہیے۔ دوسری طرف مستشرقین میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے فکری بے اعتدالی، نظریاتی بے راروی اور تہذیبوں کی تباہی کا باعث بنے۔ یہ لوگ قابل مذمت ہیں۔ مستشرقین کے کام کی نوعیت و حیثیت کو جاننے کے لیے ان کو کئی اقسام اور طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ چلتے چلتے جملہ معترضہ کے طور پر میں آپ کو ایک نام بتاؤں گا، وہ ہے ہمفرے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میری بات سن رہے ہیں تو آپ ذرا ایک ٹرم گوگل کیجئے اور کہیے کنفیشنز آف اے برٹش سپاہی ہمفرے۔ اتنا بھی اگر آپ لکھ دیں کنفیشنز آف اے برٹش سپاہی تو آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں۔ یہ مستشرقین جو ہیں ان کو ہم مختلف قسموں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ کچھ ہیں جن کو معتدل مزاج مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یہ مستشرقین کا وہ گروہ ہے جو مسلمان نہ تھے، اس لیے ان کا آبائی ادیان کے زیر اثر ہونا فطری بات تھی، اس لیے ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسلام کو بالکل اسی نظر سے دیکھیں جس سے مسلمان دیکھتے ہیں۔ اس طبقے کی تحریروں میں ویسے تو بے شمار غلطیاں تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی تعلیمات کو زبردست خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ ان میں چند مستشرقین کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے کاسن دی پرسیول، ایک ہے ریچرڈ سائمن، ایک ہے گارڈ فرلے ہگنز، اور ایک ہے یوہان جے ریسکی، ایک ہے مائیکل ایچ ہارٹ، جس کا عام طور پر ہمارے علماء کرام حوالہ دیتے ہیں، مائیکل ایچ ہارٹ، اور ایک ہے نیان۔ یہ نیان وہ تغرل والا نویان نہیں ہے۔ ایک ہے ول ڈیورنٹ، ایک ہے کانسٹنٹ ورجل جیورجیو، جس کو جارجیو کہتے ہیں، ایک ہے کیرن آرمسٹرانگ۔ یہ ہیں وہ جو معتدل مزاج مستشرقین ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں خدمت بھی کی ہے اور تنقید بھی تھوڑی تھوڑی کی ہے، لیکن اسلام کو بہت سراہا۔ دوسرا ہے متعصب قسم کے اورینٹلسٹ مستشرقین۔ اس طبقے میں ان مستشرقین کو رکھا جاتا ہے جن کا مقصد بے لاگ اور غیر جانبدارانہ علمی تحقیق کے لبادے میں، یعنی وہ لبادہ یوں اوڑھتے ہیں جیسے وہ غیر جانبدار علمی تحقیق کر رہے ہیں لیکن اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرتے رہے ہیں یا کرتے رہیں گے۔ اس طبقے میں مزید تقسیم کی جا سکتی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے انداز میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو متعصب ہیں اپنے نمائندے ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے اندر سے ہی پیدا کر رہے ہوں۔ ان میں چند مشہور افراد یہ ہیں: کیمون ہے، جین برڈ ہے، ہمفرس پرائیڈیکس ہے، سر ولیم میور ہے، جارج سیل ہے اور گولڈزر ہے۔ میرے بھانجے نے ماشاءاللہ ایم فل یہ گولڈزر کے جتنے بھی اعتراضات اس نے کیے ہوئے ہیں اس پر کیا محمد بلال ہاشمی صاحب نے، اور مجھے یہ توفیق ملی کہ میں نے ان کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کام کیا۔ تیسری جو قسم ان کی بنتی ہے وہ ہیں پیشہ ور مستشرقین۔ وہ مستشرقین جن کو جامعات، تحقیقی اداروں، مجلات، اخبارات، ٹیلی ویژن وغیرہ میں اس کام کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے۔ ان کا کام اکثر سیاسی اور مذہبی تعصب پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کی مثال برطانوی ہند میں انگریز عہدہ داروں کا کام ہے۔ اس طرح 21ویں صدی میں اسلاموفوبیا پیدا کرنے میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں۔ ایک قسم ہے جن کو ہم ملحد مستشرقین کہتے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں جب یورپ میں مذہب اور سائنس کے درمیان میں جنگ جاری تھی، تب جو لوگ ملحد ہوئے
انہوں نے مذہب کے خلاف لکھنے کے لیے اسلام کو بطور رمز استعمال کیا، کیونکہ پوپ کی طرف سے مسیحیت پر زبان درازی کرنے پر کڑی سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس کی ایک بڑی مثال والٹیئر ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ڈرامہ لا فیمٹزمی اینڈ محمٹک پرافٹک لکھا، جس کا انتساب پوپ کے نام کیا۔ اس طرح اس نے پوپ کو بھی خوش رکھا اور مذہب پر بھی حملہ کیا۔ عربی زبان سے بالکل ناواقف مستشرقین یہ ایک اور قسم ہے، یعنی کچھ مستشرقین ایسے بھی گزرے ہیں جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کے بارے میں لکھا۔ ان لوگوں نے اپنے سے پہلے مستشرقین کے کام کو استعمال کیا اور وہی غلطیاں دہرائی۔ اس میں ایڈورڈ گبن کا نام سب سے نمایاں ہے، جس نے اپنی کتاب تاریخ زوال روما کے 50ویں باب میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے بہت ہی نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں۔ انتہائی دقت نظر سے اسلام کا مطالعہ کرنے والے مستشرقین یہ ایک علیحدہ قسم ہے۔ بہت کم مستشرقین گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کی بنیاد پر اپنی تحقیقات پیش کی، مگر ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو پیشہ ور مستشرقین میں آتے ہیں۔ ایسے مستشرقین میں وہی جو گولڈ زیر میں نے آپ کو کہا تھا، سر ولیم میور، ارٹر جیفری، مارگولت اور جارج سیل شامل ہیں۔